پھر اگلی آیت میں ایک اور اشکال کا جواب دیا گیا. مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کی شہادت پیش کرنے کے لیے کہتے تھے پروف لاؤ، تم نبی ہو، پروف لاؤ، کوئی دلیل لاؤ، اپنا کوئی گواہ لاؤ. پیچھے کہا نا فرشتہ کیوں نہیں آتا ساتھ؟ تو گواہی دینے سے پہلے کیا کہا گیا؟ قل، آپ کہیے، ایو شیء، کون سی چیز. اور شے کیا ہوتا ہے؟ ہر موجود چیز کو شے کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے نا وہ شے ہوتی ہے. اور شے کا لفظ نا شاء سے چاہنا، کہ چیزوں کی چاہت ہوتی ہے نا بندوں کے دلوں میں. کل ایو شیء، کہہ دیجئے کون سی چیز، اکبر، زیادہ بڑی ہے، شہادتاً، شہادت میں. شہادت دینے کے لیے سب سے بڑی شہادت کس کی ہے؟ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ وہ کہتے تھے گواہ لاؤ، گواہی لاؤ. تو انہیں گواہی دینے سے پہلے کیا کہا گیا؟ یہ بتاؤ سب سے بڑا گواہ ہے کون؟ فرق کیا ہے؟ اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی کیوں ہے؟ انسانوں کی گواہی اور اللہ کی گواہی میں کیا فرق ہے؟ انسان تو بھول بھی جاتا ہے، انسان غلط بیانی بھی کر دیتا ہے، انسان چیزوں کو مکس اپ کر دیتا ہے. مثلاً گواہی دیتے وقت انسان بھول بھی سکتا ہے، کوئی حصہ مس کر جاتا ہے. تو انسانوں کی گواہی اتنی ویلڈ گواہی نہیں، معتبر گواہی نہیں. اور اگر انسان کی گواہی معتبر نہیں تو اور کس کس کی گواہی ہو سکتی ہے معتبر؟ پھر جنوں کی، یا پھر درختوں کی، یا پہاڑوں کی، کس کی؟ اللہ کی. کہہ دیجئے، یہ بتاؤ کہ سب سے بڑی گواہی کس کی؟ قل للہ، کہہ دیجئے اللہ کی. اللہ گواہ ہے. شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، یعنی جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے میرا گواہ وہی ہے. جیسے آتا نا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہاں قرآن کو گواہ بنایا گیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے حق میں اس کی سچائی کی خود گواہی دی، کلام سے بھی دی، قرآن کے ذریعے بھی دی، اور آپ کی زندگی میں مختلف جو علامات تھی ان کے ذریعے بھی. مثلا آپ رسول تھے، کوئی پہچان بتائیے. آپ کی جو شخصیت تھی اور آپ کا جو طرز عمل تھا، آپ کا جو خلق تھا، وہ آپ کی ذات میں ایک گواہی تھی کہ آپ سب انسانوں سے مختلف تھے. نمبر 2 یہ ہے کہ قرآن جو آپ پیش کرتے تھے، تو اس قرآن کا پڑھنا ایک بہت بڑی گواہی تھی، کیونکہ 40 سال تک آپ نے یہ نہیں پڑھا تھا، نہ کسی کو سنایا تھا، ایک جملہ بھی اس جیسا نہیں کبھی بتایا تھا. یہ قرآن جو آپ کی زندگی میں تھا، یہ قرآن کا پیش کرنا بہت بڑی گواہی. پھر اسی طرح آپ کی کامیابی، آپ کی زندگی میں پورا عرب پیننسولا آپ کے قبضے میں آ گیا تھا. یہ بظاہر دنیاوی کامیابی تھی، لیکن یہ بھی کیا بنی؟ آپ کے حق میں آپ کی نبوت کی گواہی بنی کہ آپ کے مخالف مٹ گئے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کریں گے اور ان کی جو ایمان لائے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ، اور وحی کیا گیا میری طرف، هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے. اور وحی کیا ہوتی ہے؟ خفیہ اشارہ. اور اصطلاح میں اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں تک فرشتے کے ذریعے یا براہ راست جو پیغام بھیجتے ہیں لوگوں تک اللہ کا حکم پہنچانے کا. تو اوحی الیہ، وحی کیا گیا میری طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن. کس لیے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، کہ میں تم کو اس کے ذریعے خبردار کروں، ڈراؤں. میری طرف یہ قرآن بذریعے وحی پہنچا ہے، اور اس لیے پہنچا ہے کہ میں تم سب کو اس کے ساتھ خبردار کروں. کس چیز سے ڈراؤں؟ کس چیز کے بارے میں خبردار کروں؟ برے انجام سے. دیکھیں ہم سب ایک مقصد کے لیے آئے ہیں دنیا میں، اور واپس جانا ہے سب کو. سب کی واپسی ہے، سب کا امتحان ہے، سب کا ٹیسٹ ہے، سب کی پوچھ ہے. تو سب کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کی پوچھ ہے. تو یہ قرآن اسی مقصد کے لیے آیا ہے کہ تم کو بھی ڈراؤں، وَمَن بَلَغ، اور ان سب کو بھی ڈراؤں جن تک یہ پہنچے. تو گویا جس تک قرآن پہنچا اس تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا. آپ ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج قرآن اسی ایک کام کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، باقی ہر چیز کے لیے ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک نیوز آتی ہے، ایک خبر آتی ہے، ایک خبردار کرنے والا خبردار کرتا ہے کہ طوفان آ رہا ہے، تو لوگ اپنے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہوئے.
کہ اگر نہیں مانے تو ہلاکت ہوگی. لیکن سب سے سچا انسان دنیا کا پوری انسانیت کو خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو آگے مصیبت ہے، بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچو. کوئی سننے کو تیار نہیں. اور میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس قرآن کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا رہا ہے. لوگ اس کو قسمیں اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن بھوت بگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، برکت کے لیے گھروں میں پڑھتے ہیں، لٹکاتے ہیں، رکھتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. دلہن کو اس کے نیچے سے گزارتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا اس کے استعمال بن چکے ہیں. لیکن جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے یہ آیا ہے وہ نہیں پورا ہو رہا. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ مسلمان بھی جو پڑھتے ہیں وہ خود ہی پڑھ کے اس کو رکھ دیتے ہیں عبادت کے طور پر، تلاوت کے طور پر، اور ہمیں ثواب ملے گا، ہم ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں. اکیلے بھی پڑھتے ہیں، گھروں میں اکٹھے ہو کے بھی پڑھتے ہیں. یہ جو قرآن خوانیاں گھروں میں کرتے ہیں، کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ لوگوں کو اس کے ذریعے خبردار کرنا. وہ تو کسی کو شعور ہی نہیں کہ یہ تو اس لیے آیا ہے، اور نہ کوئی اس سے خبردار ہوتا ہے اور نہ کرتا ہے. تو یہاں مقصد بتایا گیا کہ قرآن آیا کیوں ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، کہ میں تم سب کو اس کے ساتھ خبردار کروں، تم تک اس کی خبریں پہنچاؤں. وَمَن بَلَغ، اور ان سب تک جس کو پہنچے ان سب کو بھی خبردار کروں. ربیع بن انس کہتے ہیں اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا پیروکار رسول ہے، متبع رسول ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف اسی طرح بلائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا تھا، اور اسی طرح ڈرائے جس طرح آپ نے لوگوں کو ڈرایا تھا. لیکن آج کوئی ڈر کی بات ہی نہیں کرنے دیتا. کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں. جو حقیقت ہے وہ کیسے بدل جائے گی اگر ہم نہیں اس کو ایکسپٹ کرنا چاہتے؟ جو آنے والا خطرہ ہے وہ تو ہے، اور سب سے بڑا خطرہ ہے انسانیت پہ. اس سے بڑا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی طوفان نہیں ہے کہ جس سے خبردار کرنے کی انسانیت کو ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ لمحے لمحے کی خبریں آ رہی تھی نا پچھلے دنوں کہ اب اس ڈگری کا، اب اس لیول کا ہے، اب اس طرح مڑ رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب وہ ہو رہا ہے. مسلسل ایک اطلاع دی جا رہی تھی تاکہ لوگ اکارڈنگلی پھر اپنا بندوبست کریں. پھر ایویکویشن کے سارے انتظامات بھی جو انسانی بس میں تھے وہ سب بھی کیے گئے. لیکن یہ پیغام جو لمحے لمحے لوگوں کو پہنچانا چاہیے، آج کا جتنا میڈیا ہے اس میں دنیاوی خطرات سے آگاہ کرنے کی خبریں تو بہت لوگوں کو دی جاتی. ملکوں کے حالات، قوموں کے حالات، یہ ہو جائے گا، یوں انقلاب آ جائے گا، وہاں مشکل ہو جائے گی، یہاں کھانا کم ہو جائے گا، وہاں بارش نہیں ہوگی، آئندہ اتنے سالوں میں یہ مشکل ہو جائے گی. طرح طرح کی خبریں پہنچائی جا رہی. لیکن جس وقت کوئی مرتا ہے اس وقت اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے اور اس کا حساب کتاب اس کی خبر ہے ہی نہیں. اس مصیبت سے نکلے گا کون؟ یا تو اس خبر کی سچائی پر یقین نہیں کسی کو. اس کام کو کرنے کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ تیار ہیں کہ وہ اٹھے اور جا کے ان لوگوں کو بتائے جن تک یہ نہیں پہنچا. یہ صرف اس کمرے میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے اندر رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو پوری انسانیت کے لیے سب کو بتانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم کیا فکر کر رہے ہیں؟ یہ تو آیا اس لیے ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا پھر تم گواہی دیتے ہو أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے. یعنی ایک طرف اللہ کی شہادت اور دوسری طرف تمہاری گواہی کہ تم نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رکھا ہے. قُل لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجئے میں تو شہادت نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ بتائیے، آپ ان کے ساتھ شامل نہ ہوئیے. قل کہہ دیجئے انما ہوا الہ واحد، کہ وہ تو ایک ہی الہ ہے. واننی بریء، اور بے شک میں بری ذمہ ہوں، مما تشرکون، اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی تمہارے شرک سے میں بری ذمہ ہوں. تو آپ دیکھیے پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ، جو آپ کے پاس ہے سب آگے دے دو، پہنچا دو. اور اگر لوگ انکار کریں وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، جو انکار کرے گا آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تھے. اسی لیے آپ دیکھیے قل قل قل، یعنی مکی صورت ہے اور اس میں
مکمل طور پر جو ایمفیسس ہے وہ کس چیز پر ہے؟ آپ بتا دیجیے، آپ کہہ دیجیے. اور ہوا کی تکرار بھی وہی کہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور آخری حصے میں آیت کے یہ سبق ملتا ہے کہ نمبر 1 خود شرک سے بری ذمہ ہونا ہے، اور نمبر 2 اس کا اظہار کرنا ہے. نہ خود شرک کرنا ہے اور نہ شرک والوں کا ساتھ دینا ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، شرک سے اعلان بیزاری، اعلان براءت.